بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tariq, recorded by Tariq Aziz. Today topic is who are she-males and why don't have any job for them. People tease them and involve in bad activities. So what should we do for our new generation? شیمیل کیا ہے، یعنی خسرے کون ہیں، اور خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے انہیں، اور ان کے لیے جاب کیوں نہیں ہے، اور لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں، آخرکار وہ برے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی نیو جنریشن کے لیے؟ So first we will talk about who are she-males. Basically, when we are learning English, we have to learn each and everything. We have to talk on every topic. ہمیں ہر ٹاپک پر بات کرنی ہے، even it is bad or good, because it is a part of learning English. Don't get hurt, okay? And ایک چیز before starting this lesson, let me tell you, Allah has given you everything. اللہ نے آپ کو ہر چیز، ہر کچھ دیا ہے، but you never say thanks to Allah. You never say الحمدللہ. آپ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے. And ask those people who don't have anything, even they don't have anything, they say الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں. ہو آر شی میل پہلا سوال تھا ہمارا. دے نیدر مین نور وومین، اٹ از کالڈ شی میل. آئی ڈونٹ نو ریئلی واٹ آر ہو آر ریئلی شی میلس، بٹ میرے جو کیلکولیشن ہے، میرا جو دماغ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے. لیکن میں نے جب آبزرویشن کی اس ٹاپک کو سرچ کیا تو نیٹ پر، تو اس میں یہ ڈیفینیشن آئی: شی میلز آر گائز ود فیمیل بریسٹ اینڈ میک اپ. پہلا جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شی میلز یعنی خسرا. لیکن جو ہمارے انٹرنیٹ پہ ڈیفینیشنس ہے، اس کو انٹرنیٹ یا سورسز سے جو ڈیفینیشنس آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا بندہ جو ایسا مین، بندے کی بات ہو رہی ہے، ایسا بندہ جو فیمیل کے براؤزر پہنے یا کپڑے پہنے ہوئے میک اپ کرتا ہو اپنے چہرے پر، اسے شی میل کہا جاتا ہے. So it is very difficult to explain this topic. So, but there is nothing you shy, because when we are learning something, we have to learn everything what are in language. So let us start. In my opinion, first I explain my opinion, then I explain my student opinion about this topic. Okay. We always tease them because we think we are better than but the truth is Allah made them like this. ہم انہیں تنگ کرتے ہیں. ہم سے مراد میں نے تو کبھی نہیں کیا، لیکن لوگوں کو دیکھا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے جو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ بہتر ہے اور اسے تنگ کرتا ہے، تو وہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جسے تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات کا خیال رکھا کریں کسی کو تنگ کرتے ہوئے، چاہے وہ، یار یہ کیوں بھول جاتے ہیں، وہ بے شک بندہ نہیں ہے، مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے نا، انسان تو ہے نا. لیکن ہم انسان ہی نہیں سمجھتے ایسے لوگوں کو. کوئی ایک برا کام کر رہا ہوتا ہم اسے انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے اس کو صحیح راستے پر لائے. نہیں، بلکہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. وی ہیٹ them and they realize everyone hate us. We should do something bad.
جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت سے اکتا کر برے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، میرے استاد ایک بات کہتے تھے کہ اس چیز کا مذاق مت اڑاؤ جو اللہ کی طرف سے ہو. اس چیز کا، ویسے تو مذاق کسی بھی چیز کا نہیں اڑانا چاہیے، لیکن ایسی خامی کا مذاق مت اڑاؤ جو اللہ کی طرف سے ہو. فار ایگزامپل، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی بہنگا ہے، تو اس کا مذاق اڑانا، بے شک موٹا ہے. مجھے موٹے پن پہ بڑا وہ ہوتا تھا، نفرت ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہوتی. خیر، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اگر آپ اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے آپ تانا مارو یا ان پہ ہنسو جو چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پھر آپ کو معاف نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا. تو اس چیز کا خیال رکھے، جو خامی اللہ کی طرف سے ہے اس کا مذاق کبھی مت اڑائیں، اس سے نفرت کبھی مت کریں. نفرت سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، نفرت سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو نفرت مت کیجیے کسی سے بھی. انسان ہے یہ سوچ کر محبت کیجیے. انسان چاہے برا ہو، کیسا بھی ہو، چاہے ایون بیگرز، بھکاری، بھنگی، کوئی بھی ہو، محبت اللہ کے لیے کرو، بندوں کے لیے نہیں. بندے تو بندے ہیں. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. ہم اپنے کام پہ آتے ہیں، اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. وی آلویز ٹیز دیم بیکاز وی تھنک وی آر بیٹر دیم. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم انہیں تنگ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہتر ہیں. بٹ دا ٹرو از اللہ میڈ دیم لائک دس. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ نے انہیں اس طرح بنایا ہے. سو وی شوڈنٹ سے اینی تھنگ آن دیم. ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے ان کے خلاف، اگینسٹ دیم. اوکے، وی نیور تھنک دیٹ دے آر آلسو ہیومن بینگ. وی ٹریٹ دیم لائک دے آر نتھنگ. وی نیور تھنک، ہم نہیں سوچتے، دیٹ کہ دے آر آلسو ہیومن بینگ، کہ وہ بھی انسان ہیں. کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہیں؟ وی ٹریٹ دیم لائک دے آر نتھنگ. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی سوچ انہیں برے کاموں میں، انہیں غلط کاموں میں، انہیں ناچنے پر، انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے. کیونکہ آپ کی نظر میں تو ان کی عزت ہی نہیں ہے. جہاں رسپیکٹ نہیں ہوتی وہاں انسان اچھے سے اچھا بھی برا بن جاتا ہے. If any mother or father born، فادر یہاں لکھا ہے مطلب پیرنٹس سے حساب سے. غلط جملہ ہے بٹ ایک سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ رائٹنگ، سو آئی ایم سوری فار دس، بٹ یو کین انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو سے. if a mother born female they put them into the bin. اگر ایک ماں ایسے بچے کو پیدا کرتی ہے جو خسرا ہوتا ہے، اسے اس کا باپ یا اس کی ماں خود جا کے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، کچرے کے ڈبے میں. یار اللہ نے ایک نعمت دی، آپ کو ایک نعمت دی، اور اسے آپ نے جا کے پھینک دیا. سوچیں اس بارے میں. صرف اس لیے کہ اس میں ایک خامی تھی. آپ اسے ڈاکٹر بھی بنا سکتے تھے، انجینئر بھی بنا سکتے تھے، بہت کچھ بنا سکتے تھے اگر آپ اس پہ توجہ دیتے تو. لیکن آپ نے پھینک کر ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو اسے بھکاری بنا دے، ڈانسر بنا دے. تو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. دے نیور تھنک ٹو میک دیم اے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، ETC. وہ کبھی نہیں سوچتے، کسی نے آج تک نہیں سوچا کہ ان لوگوں پر محنت کی جائے، ان لوگوں کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر یا مولوی بنایا جائے تو یہ سب سے بیسٹ بنیں گے. کیونکہ جس میں کوئی خامی ہونا وہ بہت زیادہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ. جس میں کوئی کمی ہونا، کوئی ایک کمی، وہ شخص بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور اپنی بہت زیادہ اسکل اس میں ہوتی ہیں
کیونکہ اللہ اگر اس میں ایک خامی دیتا ہے تو 100 اس میں اچھائیاں دیتا ہے، یاد رکھنا. تو آپ نے کبھی ایسے نہیں سوچا کہ آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، ایون مولوی بنا دیں، بیکاز آف ریپوٹیشن. گاڈ ڈیم ریپوٹیشن، بیکاز جسٹ ریپوٹیشن. صرف اپنی عزت، اپنی گڈ ول کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرا اور نہ کریں گے. میرے کہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف شہرت چاہیے. آپ لوگوں کو صرف اور صرف لوگ کیا کہیں گے یہ سوچتے ہیں آپ لوگ. آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. یہ نہیں سوچیں گے. بس یہ سوچیں گے میری عزت مجھے لوگ دیکھتے ہیں، میرے پہ لوگ ہنسیں گے. بس یہی سوچ رہ جاتی ہے آپ لوگوں کی. صرف عزت کے لیے انسان اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے. مے بی دے فیل دیٹ پیپل ول لاف ایٹ دیم، بٹ از اٹ گڈ؟ مے بی شاید اس لیے وہ اس کو ایسے بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے گھر سے کہ شاید لوگ ان پہ ہنسیں گے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. بٹ از اٹ گڈ؟ کیا یہ صحیح ہے؟ لیٹس سی، موو آن. When they have no home, no food, no one wants to talk to them. So obviously, they go in the wrong way. اگر آپ کے ساتھ ایسی سچویشن آ جائے تو سوچے آپ کو کھانا نہ ملے، آپ کو گھر نہ ملے، آپ سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ واٹ از یور ریئیکشن؟ If you have no home, no food, no one wants to talk to you. So what will you do? You will obviously go in the wrong way. You don't have opportunity to get at something. You have to do bad things. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت کر لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا انہیں جینے نہیں دیتی، یہ دنیا انہیں جینے نہیں دیتی. So please stop this. When they have no home, جب ان کے پاس گھر نہیں ہوتا، no food، کھانا نہیں ہوتا، no one wants to talk to them، کوئی ان سے بات کرنا نہیں چاہتا. just say curse on you، بس یہ کہتا ہے لعنت ہے تم پہ. بھائی کیوں لعنت ہے بھائی؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، بے شک مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، پر اللہ کا تو بندہ ہے. so obviously they go in the wrong way. تو لازماً وہ برے راستے پہ نکل جاتے ہیں. now they become beggars and dancers. وہ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ یا تو بیگرس، بھیک مانگنے والے، یا ڈانسر، ناچنے والے. آپ دیکھیں شادیوں میں جو وڈیروں کی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے گھروں کی شادیاں ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں پتہ لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ مجھے وہاں، یا فار ایگزامپل آپ شادیوں میں اکثر دیکھو گے کہ خسروں کو بلایا جاتا ہے نچوانے کے لیے باقاعدہ طور پہ. کہیں تو لڑکیوں کو نعوذ باللہ بلایا جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے، why are you doing this? Children tease them. بچے انہیں تنگ کرتے ہیں. Nobody tell children not to do this. کوئی بچوں کو یہ نہیں کہتا. اگر گلی میں خسرا جا رہا ہو تو بچے چھیڑتے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی نہیں کرو. سب ہنس رہے ہوتے ہیں، بچے تنگ کر رہے ہیں، بڑے ہنس رہے ہیں. یار یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی. This even our youth are involved in bad activities with females. ہماری جو جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ بھی اس غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں شیمیلز کے ساتھ. کچھ لوگ تو اپنے آپ کو شیمیلز بنا لیتے، کچھ لوگ جو شادی نہیں ہوتی وہ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں، شیمیلز کو ڈھونڈتے ہیں. یار نعوذ باللہ، یار اللہ کے بندے ہو تم. اللہ نے جس کام سے منع کیا اس کام کو سوچنا بغیر شادی کے، وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. آپ کو پتہ ہے زنا سب سے بڑا گناہ ہے. ایسے گناہ نہ کیجیے جو معافی کے طلبگار نہ رہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے. اس امید سے معافی مانگے، اللہ ضرور معاف کرے گا. They have relationship with females because parents are not marrying their children.
دے آر یوتھ کہہ سکتے تھے، مگر چلڈرن میں تو میرے لیے بچے ہو، سارے بڑے ہو، 18 سال 19 سال، سب میرے لیے بچے ہو تم لوگ. سو یہی وجہ ہے وہ کیوں لگ جاتے ہیں برے کاموں میں. وقت پر شادی نہیں ہوتی، یا گیدرنگ ایسی ہوتی ہے، دوست ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ہماری جنریشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. خیر، they need money, they don't care what is good and what is bad. انہیں پیسہ چاہیے. اب پیسہ صحیح کام سے ملے یا غلط کام سے ملے، وہ حاصل کریں گے. they just want to eat and live. وہ بس کھانا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. سو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں غلط راستے پہ بلائیں اور وہ نہ آئے؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو بچ جائیں گے، لیکن 90% جو فیمیلز ہوتے ہیں وہ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی کھانا، انہیں بھی رہنا ہے. لیکن کیوں ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے. آپ لوگوں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمل مرد اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. وہ بھی فیمیل جس کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں بنایا، لیکن اللہ نے کسی نہ کسی وجہ سے تو بنایا ہوگا اسے، لیکن ڈانسر اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنایا ہوگا. So please think about it. But youth does not know that Allah never forgives zina, whether you do with a child, female, male or female. ایک بات یہاں پر زنا کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں. زنا چاہے بچے کے ساتھ ہو، چاہے فیمیل کے ساتھ ہو، چاہے میل کے ساتھ ہو، اور فیمیل کے ساتھ جب ہوتا ہے جب آپ کا نکاح نہ ہوا ہو، تو یاد رکھیے گا ایسا گناہ بہت گناہ کبیرہ ہے. اور شرم سے ڈوب مرو کہ ایسے گناہ کے لیے آپ نے اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، کس زبان سے تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ بتا رہے ہوں گے میں نے یہ گناہ کیا ہے. So what will your reaction at that time in front of Allah? Think about it. If you are doing, just stop it. Otherwise, you will face a lot of problem. Maybe after marriage, اللہ کہیں نہ کہیں سزا ضرور دے دیتا، یہ بات یاد رکھنا. آپ کو اس قابل ہی نہ چھوڑے کہ آپ مرد رہو، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ بہت سی ایسے نقصانات ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ فیملی ویڈیو ہے. یہاں فیملی ممبرز بہت سارے میرے گھر والے دیکھتے ہیں، تو اوبیسلی مجھے ایسے ورڈ نہیں یوز کرنے ہیں جس سے کسی کو برا لگے. سو ایک میری بہن کہتی ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، ایکچولی اٹ از ناٹ دیئر مسٹیک ایٹ آل. دراصل یہ ان کی مسٹیک بالکل بھی نہیں ہے، یعنی فیمیلز کی. دیئر پیرنٹس مسٹیکس، نہ ان کے سوری یہاں پہ ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے، نہ ان کے پیرنٹس کی مسٹیک ہے. اٹس آل مسٹیک آف اس پیپل ہو کنسرن دیم ٹو ٹیک سچ اسٹیپ وین سچ بیبی بورن ان any house. We talk about them and start taunt. ان کا کہنا یہ ہے نہ ہماری غلطی ہے. It is not their mistake. ان کی مسٹیک نہیں ہے جنہوں نے جو ایسے پیدا ہوئے ہیں، یا ان کی مسٹیک نہیں ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں. It's all the mistake of us. یہ تمام غلطیاں ہماری ہیں. People who concern them to take such a step. اب ایک سوچا جائے، لوگ جو ہیں وہ ایسا فیصلہ لیتے ہی کیوں ہیں؟ ان کو اس طرف راغب کون کرتا ہے؟ اس مرحلے وین سچ بیبی بورن، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ان اینی ہاؤس، کسی بھی گھر میں، وی ٹاک اباؤٹ دیم، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسٹارٹ ٹونٹ، ہم اسے تنگ کرنا
ताना देना शुरू करते हैं, एंड parents get them out of their houses for the sake of their respect. What the hell, the respect? Hell. खैर, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसे ताना देते हैं। अगर हमें पता चल जाए ना यार किसी के घर खुसरा हुआ है, वैसे तो कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर पता चल जाता है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ऐसे वक्त में क्या होता है, बेसिकली उसकी आवाज़, उस बच्चे की आवाज़ या उसके में कोई ऐसा फॉल्ट होता है जिससे पता चल जाता है, तो हम उसे ताना देना शुरू करते हैं। शुरू में बचपन में नहीं फेंका जाता, बेसिकली इसको जवानी में थोड़ा सा जब जवान होने लगता है, जब उसके वो मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तो ये भी वजह है कि लोग उससे ताना मारते हैं, लोग तंग करते हैं। तो उस ये सरकमस्टेंसेस होते हैं, हालात होते हैं कि पेरेंट्स गेट देम आउट ऑफ देयर हाउस। माँ बाप जो होते हैं वो घर से निकाल देते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट, सिर्फ इज्जत के लिए। एंड डेफिनेटली दे आल्सो हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, और यकीनन उनकी भी एक इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, फॉर द सेक ऑफ देयर ऑनर। वो अपनी इज्जत के लिए, अपने एहतराम के लिए दे दे लिव दे लिव इन देयर हाउस फॉर द सेक ऑफ लाइफ। उन्हें रहना होता है ज़िंदगी में, उन्हें घर में रहना होता है ज़िंदगी जीने के लिए। सो यही वजह है कि वो निकाल देते हैं, उन्हें भी जीना है, उनकी भी मिस्टेक नहीं है। वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि लोग उसे बुरा भला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहन मैं एक बात कहूँगा, अगर आपकी एक उंगली ख़राब हो जाए तो आप पूरे हाथ को नहीं काटते। ये बात याद रखिएगा। ज़िंदगी में अगर ऐसा मरहला किसी के साथ भी आए तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। उस बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिस इन्वायरमेंट में आपको ऐसा मजहबी इन्वायरमेंट दिया जाए। दो चीज़ें इंसान को बदल देती हैं, एक मज़हब, अगर अच्छा मज़हब जैसे मजहबी उसमें बिठाया जाए वो बदल देता है, या तो एक होता है तालीम। दो चीज़ें, लेकिन तालीम कैसे दिलाओगे? उसका जो लैंग्वेज होती है उसके लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा। तो इसका होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट वे टू टीच योर चिल्ड्रन। सो इट्स माई ओपिनियन, बट आगे चलते हैं। डेफिनेटली दे हैव टू डू समथिंग, तो उन्हें लाजमन कुछ करना, डेफिनेटली उनको कुछ करना होता है। सो इफ़ वी ऑल डिटरमाइन फॉर फाइटिंग देयर राइट्स, अगर हम अज़म कर लें, अगर हम अहद कर लें लड़ने का उनके हक के लिए, एंड गिव देम राइट्स, और उन्हें हक दें। किस चीज़ का हक? एंड अ गुड प्लेस इन सोसाइटी, और एक अच्छी जगह दें अपने माशरे में। क्या क्या बात की जा रही है? 3 बातें अहम की गई हैं बहन ने। डिटरमाइन फॉर फाइटिंग देयर राइट्स, अज़म किया जाए उनके हक के लिए, लड़ा जाए, उनको हक दिलाया जाए, और सोसाइटी में, अपने माशरे में एक अच्छी जगह दी जाए, उनको स्टेटस दिया जाए, उनको कुछ दिया जाए कि वो स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सी चीज़। देन ऑल द सच इवल्स रिमूव ऑटोमेटिकली। तो लाजमन ये तमाम जो शैतानी काम है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सो दे वांट टू कम आउट ऑल दीज सिंस। तो यही बात है कि जब आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो लाजमन ये जो तमाम गुनाह हैं ये ऑटोमेटिकली इससे बाहर आ जाएंगे, इस गुनाह से वो लोग बाहर आ जाएंगे। एंड दे वांना गेट अ जॉब, एजुकेशन एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। और उन्हें क्या चाहिए होगा? सिर्फ जॉब चाहिए होगी, एजुकेशन चाहिए होगा, और ज़िंदगी की ज़रूरत चाहिए होगी। ये दे दें तो शायद ज़िंदगियाँ बदल जाएं। इट्स टाइम टू चेंज आवर थिंकिंग। ये वक्त है हमारी सोच बदलने का। फॉलो इस्लाम which does not allow all that। इस्लाम को फॉलो करो, और इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अगर कोई खुसरा है या ख्वाजा सराया है तो उसे बुरा भला कह के निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। ये हमने बना दिया सिर्फ अपनी इज़्ज़त, अपने रेपुटेशन के वास्ते। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एक गोल्डन वर्ड्स मैं आपको बताता चलूँ, इसी से रिलेटेड है,
اتفاق سے واٹسپ گروپ میں بچے نے سینڈ کیا تو مجھے بڑا پسند آیا، تو میں آپ کو سنا دوں. اف اے مین ہیز 10 گڈ کوالٹیز، یہ آپ ان کے بارے میں سوچیں جن میں کوئی خامیاں ہیں. بے شک آپ کی بیوی ہو، آپ کا میاں ہو، کیا خامیاں یہ والی نہیں، خامیاں یہ والی کہ جیسے اس کو غصہ بہت آتا ہے آپ کے میاں کو، یا آپ کی بیوی کو بہت غصہ آتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے نام ہے جو یہ سوچ لیں کہ سامنے والے میں ایک نہ ایک اچھائی ضرور ہوگی. اف اے مین ہیز 10 گڈ کوالٹیز، اگر ایک بندے کے پاس 10 اچھی کوالٹیز ہیں، 10 اچھی خصوصیات ہیں، 10 ایسی ہیں جس پہ آپ فدا ہو، اینڈ ون بیڈ ون، اور صرف ایک بری چیز ہے اس میں، ٹو لک ایٹ دا 10 اینڈ فارگیٹ دا ون، تو اس کی 10 اچھائیوں کو دیکھو اور ایک برائی کو بھول جاؤ. اسی طرح if a man has 10 bad qualities، اگر ایک بندے کے پاس 10 بری عادتیں ہیں، 10 بری اس کے نقص ہیں، 10 نقص ہیں اس کے پاس، 10 اس میں خامیاں ہیں، one good and one، صرف ایک ہی اچھائی ہے اس میں، to look at the one and forget the 10، تو اس ایک اچھائی کو دیکھو اور 10 کو بھول جاؤ. یہ زندگی کا سب سے اہم رول ہے جو آپ اپلائی کریں اپنی زندگی پہ تو کامیاب رہیں گے. تو ہوپ یو انجوائے دس لیسن اینڈ پلیز 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 ڈونٹ ٹیز دیم بیکاز they are also human being. They are also human being. If you want Allah, you want to please Allah، اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، so love all human being، whether he or she male or anything, anyone. Even میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، یار بندہ تو ہے نا، بندہ تو ہے نا، انسان تو ہے نا، اور انسان سے محبت کرنا کوئی مذہب نہیں منع کرتا، کوئی مذہب ایسا نہیں کہتا کہ انسان سے نفرت کرو. تو ہمارا مذہب تو پیس ہے، امن کا مذہب ہے. تو پلیز ہمارے اسلام جو ہے اس پہ فالو کریں، اور کسی کے کہنے کی باتوں میں آ کر، کسی کے کہنے سے اپنی زندگی برباد نہ کریں. کسی کو تنگ کر کے، کسی کو برا کہہ کے، کسی کو ٹونٹ کر کے دل نہ دکھائیں، چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہو. وہ بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے، وہ میں آپ کو پچھلے لیسن میں سنا چکا ہوں، تو اب نہیں سناؤں گا کیونکہ میں بھول گیا ہوں. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہستا لا وستا، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے رہیں، بیکاز دس لائف از ویری شارٹ اینڈ میک پیپل ہیپی. ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف، تھنک اباؤٹ ادرس. اپنے بارے میں مت سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہستا لا وستا، چاؤ.